سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. محترم دوستو بزرگوں، اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہو، اس کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں بار بار ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس کی پیدا کی ہوئی چیز میں غور و فکر کریں۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں جو انسان غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، تو اس کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، اور جس کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے اس کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھتی ہے۔ آج ہم لوگوں نے دنیا کے لوگوں کے چرچے اپنی مجلسوں میں شروع کیے، سائنس کے چرچے اپنی مجلسوں میں شروع کیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں چیزوں کو بنانے والے جو لوگ ہیں، سائنسدان ہیں، ان لوگوں کی قدر ہمارے دلوں میں بیٹھی اور اللہ کی قدر اور عظمت دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں بار بار اپنی مجلسوں میں اللہ کی قدرت کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن کے کچھ لوگ آئے۔ ان لوگوں نے عجیب سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو کائنات نظر آ رہی ہے اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ زمین ہے، زمین پر لوگ بسے ہوئے ہیں، جانور بسے ہوئے ہیں، آسمان ہے، آسمان میں اللہ کی مخلوقات ہے، تارے ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، مختلف قسم کے چرندے پرندے مختلف قسم کے اڑ رہے ہیں، جنگلوں میں چرندے بس رہے ہیں۔ ایک دنیا کا مستقل نظام ہے جس کو اللہ چلا رہا ہے، لیکن اس کائنات کے نظام کی شروعات کیسے ہوئی؟ یہ سوال کیا؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے شروع ہونے کی بات ان لوگوں کے سامنے ذکر کی تاکہ اللہ کی قدرت لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ میں بیان شروع کیا فجر کی نماز کے بعد، اس کو ختم کیا مغرب کی نماز کے بعد۔ اس حدیث میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کائنات کی شروعات کیسے ہوئی وہاں سے بیان شروع کیا، تو کائنات ختم ہوگی وہ بھی بیان کیا، اس کے بعد کائنات ختم ہونے کے بعد لوگوں کے ساتھ کیا حالات پیش آئیں گے اس کا بھی تذکرہ کیا، پھر لوگ کہاں کہاں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ یعنی فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں اتنے چھوٹے سے وقت میں قدرت سمجھانے کے لیے بیان فرما دی۔ تین چیزیں: مبدأ کائنات کی شروعات، معاش دنیا کی زندگی، اور معاد آخرت کی زندگی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ چھوٹے سے وقت میں صبح سے لے کر شام تک اتنے چھوٹے سے وقت میں تین دنیا اللہ کے رسول نے گنوا دی، صحابہ کو تفصیل سے سمجھا دی، معاد مبدا بھی سمجھا دیا، کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، شروعات کیسے ہوئی، معاش یعنی دنیا کی زندگی بھی سمجھا دی اور آخرت کی زندگی بھی سمجھا دی، قدرت سمجھا رہے ہیں تاکہ نصیحت حاصل کرے۔ بلکہ ترمذی شریف کی روایت میں تو ہے، یعنی چھوٹے سے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری چیزیں صحابہ کو سمجھا دی،
یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے۔ ایسا ہی ایک معجزہ ترمذی شریف میں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو دفتر، دو کتاب، ایک داہنے ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں لے کر تشریف لائے۔ صحابہ فرماتے حضور ہمارے سامنے نکلے، ہم نے دیکھا کہ حضور کے ایک ہاتھ میں دفتر ہے اور دوسرے ہاتھ میں بھی دفتر ہے، یعنی کتاب ہے، ایک کاپی ہے دونوں ہاتھ میں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، میرے داہنے ہاتھ میں جو دفتر اور کتاب ہے، جو کاپی ہے، اس میں جتنے بھی لوگ جنت میں جانے والے ہیں ان سب کا نام ہے، ان کے نسب کا تذکرہ ہے، ان کے قبیلے کا تذکرہ ہے، ان کے ٹھکانے کا تذکرہ ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان میں جتنے جنت میں جانے والے ان سب کا نام ہے۔ اور بائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی الٹے ہاتھ میں، حضور نے فرمایا اس کتاب میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے، ان لوگوں کے نام ہیں، ان کے قبائل کے بھی نام ہیں، ان کے خاندان کے بھی نام ہیں، جو مرنے کے بعد جہنم میں جانے والے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان جہنمی ہوں گے ان ساروں کے نام اس کتاب میں۔ معجزہ ہے، یعنی اتنے نام لکھنے کے لیے کتنا بڑا دفتر، کتنا بڑا چوپڑا اور کئی سینکڑوں اور ہزاروں لاکھوں چوپڑے چاہیے، لیکن وہ سارے نام اللہ کے رسول کے ایک ہاتھ میں جو چھوٹی سی کتاب ہے اس میں درج ہے اللہ کی جانب سے۔ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان سب کے نام بھی ایک کتاب میں، جہاں سینکڑوں دفتر درکار ہے وہاں چھوٹی سی کتاب میں وہ درج ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم وقت میں بہت ساری باتیں بیان فرما دیتے تھے، یہ معجزہ تھا اور آپ کے وقت میں برکت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں ان ناموں کو ایک چوپڑی میں جمع کر دیتے ہیں، ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر دیتے ہیں، چھوٹے سی سائز میں جمع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ تھا، اللہ نے جو آپ کو دیا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اللہ کی قدرت کا تذکرہ فرماتے تھے تاکہ اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے۔ اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے چند ایسی چیزوں کو بیان کریں جو حضور بیان کر کے گئے ہیں، جن کا تذکرہ خاص طور پر قرآن میں موجود ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو مجھے بیان کرنا ہے وہ ہے اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یمن والوں نے پوچھا تھا، اس وقت آپ نے جو وضاحت فرمائی تھی، اس وضاحت کا خلاصہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ تھا، کان اللہ ولم یکن شیء معہ، سب سے پہلے اللہ تھے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنانے کا ارادہ فرمایا، فیصلہ فرمایا، تو سب سے پہلے اللہ نے پانی کو بنایا اور پانی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنا عرش بنایا جس کو پانی پہ بچھایا۔ دو مخلوق ایسی ہے جن سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی، ایک پانی اور ایک اللہ کا عرش۔ دونوں کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، دونوں کا تذکرہ احادیث میں بھی ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا عرش پانی پر تھا، پانی پر ہے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے دنیا کا، وہ بادشاہ اپنے لیے تخت بنواتا ہے جس کو شاہی تخت کہتے ہیں۔ تو اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے، وہ تخت کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی شان ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی بلند و بالا شان ہے، آسمانوں میں زمینوں میں اس کی حکومت ہے، اس لیے اللہ نے بھی اپنا عرش اپنے حکم سے بنایا ہے جس کو پانی پہ بچھایا۔ تو پہلی دو مخلوق ہے، سب سے پہلے پانی، اس کے بعد اللہ نے کیا بنایا؟ عرش۔ ان دونوں مخلوق کے ذریعے سے اس دنیا کی شروعات ہوئی۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے اور دو چیزیں بنائی، ایک اور چیز بنائی، عرش جو ہے عرش، اس کی بنیاد کے لیے جیسے مکان کی بنیاد ہوتی ہے، پائے ہوتے ہیں، وہ مکان کے پائے مضبوط بنائے جاتے ہیں تاکہ مکان اس پہ صحیح سالم کھڑا رہے، ایسے اللہ نے عرش کی بنیاد کے لیے اس کی کرسی بنائی۔ آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، اس میں تذکرہ آتا ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ جیسے جب تخت بنتا ہے، اسٹیج بنتا ہے، تو اسٹیج کے چاروں طرف یا دو طرف اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنتی ہے، ایسے اللہ نے جب عرش بنایا تو اس کے چاروں طرف اس کی بنیاد کے لیے کرسی بھی بنائی۔ یہ جو کرسی اللہ نے بنائی اس کا تذکرہ قرآن میں اس طرح اللہ فرماتے ہیں وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس میں آسمان ساتوں ساتھ وہ سما سکتے ہیں، اس میں ساتوں زمین، اگر ایک زمین کو دوسری زمین سے ملایا جائے، ایک آسمان کو دوسرے آسمان سے ملایا جائے اور ساتوں آسمان کو ملا کر چوڑا کر دیا جائے، ساتوں زمین کو ایک دوسرے سے ملا کر چوڑا کر دیا جائے، تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کرسی میں آ سکتے ہیں، اتنی کشادہ کرسی ہے۔ یہ بنیاد ہے عرش کی، تو عرش کتنا بڑا ہوگا؟ عرش اس سے بڑا ہے، عرش اس سے بڑا، پوری دنیا آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے اوپر کرسی اور کرسی کے اوپر جو اللہ نے عرش رکھا ہے ایک قبے کی شکل میں رکھا ہے، اس کو پھیلا رکھا ہے، لیکن اس کی شکل بنائی ہے قبے کی، جیسے مسجد کے اوپر قبہ ہوتا ہے، مسجد نبوی کے اوپر گنبد خضرا ہے، اس شکل کا اللہ نے عرش بنایا ہے۔ اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے 8 ہیں، کتنے بھائی؟ 8 فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، اور وہ 8 فرشتے بہت مضبوط، جسم کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑے جسم والے۔ احادیث میں تذکرہ آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت میں اس کا ایک تذکرہ ہے کہ ان کے گھٹنے اور ان کے جو کھر ہوتے ہیں نیچے، ان جانوروں کے جو کھر ہوتے ہیں، ہمارا پاؤں ہوتا ہے، تو گھٹنے اور پاؤں ان دونوں کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا بھائی؟ یعنی اگر انسان گھٹنے سے چلتا ہے، سفر کرتا ہے، تو ان کے نیچے کے پاؤں تک پہنچے گا کتنے سال میں؟ 500 سال میں۔ بلکہ دوسری حدیث میں تو ہے ان کے کان کی جو لو ہے، یہ لو یہاں سے ان کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ یہاں سے انسان چلے تو کندھے تک، ان کے کندھے تک پہنچے گا 700 سال کا۔ اتنے بڑے فرشتے جسم و جسامت والے اللہ نے عرش کو اٹھانے کے لیے بنائے ہیں، اور وہ کل 8 ہے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے 8 فرشتوں کا جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ یہ عرش بہت اونچا ہے، بہت بڑا ہے، کرسی سے بھی بڑا ہے، کرسی میں تو ساتوں زمین ساتوں آسمان آ سکتی ہے، اس سے بھی بڑا عرش ہے۔ اتنا بڑا عرش، اتنا بڑا عرش حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت پر ہل جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، ایک صحابی وہ ہے جن صحابی کی موت پر ان کی روح سے ملاقات کی خوشی میں اللہ کا اتنا بڑا عرش جھوم اٹھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اہتز العرش لموت سعد بن معاذ۔ سعد بن معاذ ایک صحابی ہے، انصاری صحابی، وہ قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ مدینہ منورہ میں 2 بڑے قبیلے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ایک اوس اور ایک خزرج۔ قبیلہ اوس کے جو سردار تھے وہ حضرت سعد بن معاذ تھے۔ اللہ نے ان کو بہت زیادہ خصوصیات سے نوازا تھا،
جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت کی بدولت انہوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے اپنی قبیلے کی عورتوں میں مردوں میں اعلان فرمایا کہ اس قبیلے کے مردوں سے بات کرنا اور اس قبیلے کی عورتوں سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک کہ تم لوگ مسلمان نہ ہو جاؤ۔ ان کی صرف اس بات پر، اس اعلان پر پورا کا پورا قبیلہ، عورتیں مرد سب مسلمان ہو گئے۔ ان کی ایک بات میں اللہ نے اتنی برکت رکھی تھی کہ ہزاروں لوگوں کے ایمان کا یہ سبب بنے۔ ایسے صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر جب یہ تشریف لائے، خندق کے میدان میں جہاں خندق کھودی ہوئی تھی وہاں پر جب تشریف لائے، چونکہ زخمی تھے، ان کے ہاتھ پر تیر لگا تھا، تو یہ سواری پر بیٹھ کر تشریف لائے، تو ان کی قوم سے یعنی قبیلہ اوس سے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قوموا الی سیدکم، ارے اٹھو اپنے سردار کی مدد اور ہیلپ کرو، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ان کو اپنی سواری سے اتارو۔ ایسا فرمایا تھا حضور نے ان کے اعزاز میں، ان کی مدد کرنے کے لیے۔ وہ سعد بن معاذ ہے، غزوہ خندق کے موقع پر تیر لگا، ان کی ایک خاص رگ کٹ گئی جس کے نتیجے میں بعد میں یہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موت پر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، وہ عرش جو اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے، جو سب سے پہلے بنایا ہے، یعنی دنیا اور اس کائنات کی ابتدا اس سے ہوئی ہے، وہ عرش جس کا تعلق اللہ سے ہے، وہ عرش جس کو بڑے بڑے 8 فرشتے اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں، وہ عرش ہلا ہے تو کس کی وجہ سے ہلا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ کی وجہ سے، کہ ان کا انتقال ہوا تو ان کی روح سے ملاقات ہوگی، اس خوشی میں وہ جھوم اٹھا۔ یہ اس کا مطلب علماء کرام نے بیان فرمایا۔ تو بہرحال عرش کے جو فرشتے ہیں وہ فرشتوں کا تذکرہ قرآن اس طرح کرتا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں اور ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں جو فرشتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی پاکی، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ عرش کو اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں لیکن اس حالت میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، عرش کو اٹھانے والے اتنے پاکیزہ فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان والے۔ ایمان والوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اتنا بڑا عرش جس کا تعلق اللہ سے ہے، اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ ہے سب سے پہلی مخلوق، پانی اور عرش۔ اور عرش کے لیے اللہ نے پھر کرسی بنائی جو بہت بڑی ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے دنیا میں کوئی مکان بنانا ہو یا کوئی بڑی فیکٹری بنانی ہو یا کوئی اور چیز بنانی ہو تو بنانے سے پہلے ہم لوگ اس کا پلان بنواتے ہیں، کون سی چیز کہاں رہے گی، کون سی چیز کیسے رہے گی، کمرہ مہمانوں کا کمرہ کہاں رہے گا، بیڈ روم کہاں رہے گا، یہ سب ہم بناتے ہیں۔ ٹوائلٹ طہارت خانہ کہاں رہے گا، یہ سب ہم طے کرتے ہیں، نقشہ بنواتے ہیں اس کا۔ ایسے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے اس کا نقشہ بنایا۔ اللہ کے علم میں تھا کہ قیامت تک آنے والا کون سا آدمی کتنا جیے گا، کتنا مرے گا، کون سی روزی حاصل کرے گا، کتنی فرما برداری کرے گا اور کتنی نافرمانی کرے گا، کون آئے گا اور ترنت دنیا سے چلا جائے گا، کون آئے گا اور 70 سال جیے گا، کون آئے گا اور دین کی محنت کرے گا، کون آئے گا اور دنیا میں تکبر کر کے جائے گا، کون آئے گا اور متواضع بن کے دنیا سے اللہ کا نیک بندہ ہو کے جائے گا، کون آئے گا اللہ کا ولی بن کے جائے گا اور کون آئے گا شیطان کا دوست بن کے جائے گا۔ وہ سب چیزیں اللہ جانتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا پلان بنایا، اور اس کے پلان کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو بنایا۔ قلم، نون والقلم وما یسطرون،
قرآن کہتا ہے، اس قلم کا تذکرہ کرتا ہے، قلم کی قسم اللہ کھاتا ہے، قلم کی قسم، اور اس قلم کے ذریعے جو چیزیں لکھی جاتی ہے اس کی بھی قسم، قلم کی قسم کھائی گئی، اللہ نے قسم کھائی۔ اس قلم کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ اس قلم کے ذریعے پوری دنیا جو قیامت تک آنے والی ہے ان تمام کا نقشہ دوڑا جائے، یہ ساری چیزیں لکھی جائے، اور لکھا کہاں جائے؟ اس کے لیے لوح محفوظ بنایا۔ اس لوح محفوظ میں سب چیزیں لکھی، اسی لوح محفوظ میں قرآن کریم بھی لکھا گیا، اسی لوح محفوظ میں ہم سب کی تقدیر بھی لکھی گئی، کون سے سال میں کون پیدا ہونے والا ہے اور کون مرنے والا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں لکھی گئی۔ اس کے لیے رزق کے کون سے اسباب آئیں گے، کون سے فتنے دنیا میں جنم لیں گے، وہ ساری چیزیں اس میں لکھی گئی۔ یعنی یہ گویا جو ہونے والا تھا اس کا پہلے سے پلان اللہ نے بنایا، وہ لکھ دیا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کب کیا ہونے والا ہے، حکومت کی کرسی پہ کون کب بیٹھنے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ ہم الٹا سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تقدیر میں جیسا لکھا ہے ایسا ہونے ہی والا ہے، ایسا سمجھ کے ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، بات کیا ہے؟ جیسا ہونا تھا ویسا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کیسا ہونا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، جیسا ہونا تھا ویسا لکھا ہے، اس لیے اب ہونے والا ویسا ہی ہے جیسا تقدیر میں لکھا ہے۔ بات دوسرے نمبر پر ہے، وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بھائی احمد نام کا آدمی ہے، وہ دنیا میں پیدا ہوگا، 60 سال کی زندگی گزارے گا، اس کی جوانی کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں گزرے گی، اس کا بڑھاپا توبہ کی شکل میں وہ گزارے گا، اور موت آئے گی ایمان پر آئے گی۔ یہ پورا اللہ کو معلوم تھا احمد کے بارے میں۔ اللہ کو جو معلوم تھا احمد کے بارے میں وہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں قلم کے ذریعے لکھوا دیا ہے، جو اللہ کو پہلے سے معلوم تھا۔ تو اب ایسا ہی ہونا ہے جیسا لکھا ہے، تو جیسا ہونا تھا ویسا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں۔ ایک لوح محفوظ ایک چوپڑا ہے سمجھو، جو قیمتی موتیوں سے بنایا گیا ہے، جس کے کاغذ قیمتی موتی سے بنائے گئے ہیں، بہت بڑا چوپڑا ہے، پوری دنیا کی تقدیر لکھنی ہے، بہت بڑا چوپڑا ہے۔ اس چوپڑے میں اللہ نے پوری دنیا کی تقدیر لکھی ہے۔ تو اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے، حدیث میں آتا ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر کو لکھا ہے۔ تو قلم بنایا، لوح محفوظ بنایا، اور اس قلم کو حکم دیا اکتب ما ہوا کائن، جو ہونے والا ہے اس کو لکھو۔ اس قلم نے لکھنا شروع کیا، اس قلم کا لکھنا لکھائی نور کی لکھائی ہے، کیونکہ وہ چوپڑا نورانی چوپڑا ہے، وہ قیمتی موتیوں سے اللہ نے بنایا ہے۔ تو الغرض اس طرح ابتدا ہوئی مخلوق کی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پیدا کیا اس کو بھائی؟ پانی کو، اور عرش کو، کرسی کو۔ پھر اس کے بعد مخلوق کی ابتدا ہوئی، تو اس میں اللہ نے قلم کو بنایا، اس کے بعد اللہ نے لوح محفوظ کو بنایا، پھر اس کے بعد اور مخلوقات پیدا ہوئی، اللہ نے بنائی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ اللہ اپنی صفت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کون ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ذات ہے جو شروع کرتا ہے، جو ابتدا کرتا ہے مخلوق کی شروعات کرتا ہے، یعنی بنانے کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ واپس اسی مخلوق کو لوٹائے گا۔ جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے، جو چیزیں بنائی ہیں، اس کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ ختم ہونے کے بعد واپس اللہ رب العزت مخلوق کو بنائے گا۔ انسانوں کے ختم ہونے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں اور یہ دوبارہ بنانا اللہ کے لیے اور آسان ہے۔ کمپنی میں جب سیمپل بنانا ہوتا ہے تو پہلی مرتبہ کسی سیمپل کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل، لیکن سیمپل بن جانے کے بعد اس کی کاپی کرنا آسان۔ اللہ نے جب انسان بنائے ہیں، اس انسان کو بنانے میں کئی مرحلے گزرے ہیں۔ مٹی سڑی ہے، اس مٹی کو نطفہ بنایا ہے، نطفے کا لوتھڑا بنایا ہے،
جمع ہوا خون بنایا ہے، اس کے بعد اس سے گوشت بنا ہے، اس میں ہڈی پیوست کی ہے، کئی مرحلے سے گزرنے کے بعد انسان بنا ہے. تو اتنے مرحلے سے گزرنے کے بعد انسان بنا. یہ تھوڑا مشکل کام ہمارے لیے، ہماری سمجھ کے حساب سے. لیکن اسی انسان کو مرنے کے بعد صرف اللہ یہ حکم دے گا کن زندہ ہو جا، اس کو دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی پریشانی نہیں. وہ بنا ہوا ہے، پہلے سے سیمپل بنا ہوا ہے، اسی سیمپل کی کاپی کرنا ہے، اس لیے وہ آسان ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ وہ ذات ہے یبدأ الخلق، جو شروع کرتا ہے مخلوق کو بنانے کو شروع کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ وہی لوٹائے گا، اور وہ اس کے لیے بہت آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے اونچی اونچی شان ہے آسمانوں میں زمینوں میں. جب اس نے اس دنیا کو بنایا ہے تو اسی کی شان سب سے اعلیٰ ہے. اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عظمت اپنے دلوں میں بنائے رکھیں، بڑھائیں، اللہ کی قدرت کو سوچیں، اور سوچ کر اللہ کی بڑائی اپنے دلوں میں داخل کریں. تو اس کے ذریعے سے اللہ کے فرمانات پر، اللہ کے حکموں پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا. آج چلنا مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی بڑائی کرتے کرتے، اس کے تذکرے کرتے کرتے، آج دنیا کی محبت اور عظمت دل میں بیٹھ چکی ہے، اللہ کی عظمت نکل چکی ہے. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ اپنی مجلسوں میں اللہ کی قدرت کو ہم سوچیں گے، آسمان کو دیکھیں گے، آسمان بغیر ستون کے ہیں، اس قدرت کو سوچیں گے. زمین کو دیکھیں گے، پانی پہ بچھائی ہے اور کیسی بالکل کھڑی ہے، ہل نہیں رہی ہے، اللہ کی قدرت کو سوچیں گے. اس طرح کی بہت ساری قدرت ہے. انسان خود اپنی ذات میں غور و فکر کرے تو سمجھ میں آئے گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے کچھ مخلوقات ہیں انشاءاللہ آئندہ پر اس کا بیان ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے. سبحان اللہ.